جب نواز شریف اقتدار میں آئے ابھی 2 برس ہی گزرے تھے کہ کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ یہ معاملہ تھا کوپریٹو سوسائٹی کا۔ کوپریٹو سوسائٹی ایک انویسٹمنٹ بینک جیسا منصوبہ تھا جس میں کوئی بھی سرمایہ کاری کر سکتا تھا۔ شروع میں یہ اتنا مقبول ہوا کہ لاکھوں لوگوں نے پیسے جمع کروائے، بلکہ بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے عمر بھر کی پونجی اس آس میں جمع کروا دی کہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ سرمایہ کاری کرنے والوں میں اکثر مڈل کلاس تھی جو منصوبے کی سرکاری سرپرستی ہونے کی وجہ سے بے فکر تھے۔ ان لوگوں نے کچھ عرصہ تو منافع کمایا، لیکن پھر اچانک یہ سوسائٹی مختلف مسائل کا شکار ہو کر بند ہونے لگی۔ سرمایہ لگانے والوں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ سرمایہ کاروں میں اکثریت پنجاب اور کشمیر سے تھی اور یہی نواز شریف کا مضبوط ووٹ بینک بھی تھا، لیکن سوسائٹی کے بند ہونے سے لاکھوں لوگوں کا نواز شریف حکومت سے اعتبار اٹھ گیا۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا جن منصوبوں میں سرمایہ کاری کی گئی ان میں شریف فیملی کے اتفاق فاؤنڈ ریز شامل تھی۔ اس انکشاف پر وزیر اعظم کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا، لیکن مسئلہ صرف ساکھ تک محدود نہیں تھا، یہ رقم واپس بھی کرنا تھی۔ نواز شریف نے معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا اور سپریم کورٹ نے کمیشن بنا دیا۔ کمیشن کی رپورٹ آئی تو اتفاق فاؤنڈ ریز کو تمام متاثرین کے اربوں روپے واپس کرنا پڑے۔ متاثرین کے واجبات تو ادا ہو گئے، لیکن حکومت کی ساکھ واپس نہ آ سکی۔ لگتا تھا کہ وزیر اعظم عوامی حمایت کھو رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے اس موقع کو غنیمت جانا، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا اور نواز شریف کی چھٹی کروانے کی منصوبہ بندی شروع کروا دی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا اسی صدر سے ہاتھ ملانا جس نے ابھی 2 سال پہلے ان کی حکومت ختم کی تھی ایک حیران کن واقعہ تھا، لیکن بے نظیر بھٹو اس کی صفائیاں کئی سال تک دیتی رہی۔ بے نظیر جنہیں دنیا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل سمجھتی تھی، ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ 2 باتوں کی وجہ سے حکومت سے بیزار تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نگران حکومت کے دور سے پیپل پارٹی پر قائم مقدمات ابھی تک قائم تھے۔ آصف علی زرداری مسلسل جیلیں اور پیشیاں بھگت رہے تھے اور بے نظیر بھٹو بھی ایک عدالت سے دوسری کے چکر کاٹ رہی تھی۔ دوسری وجہ سندھ میں ان کے مخالف وزیر اعلیٰ جام صادق تھے جو پیپل پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہے تھے۔ یوں ہی وزیر اعلیٰ سندھ پیپل پارٹی لیڈرشپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکے تھے۔ ان دونوں مسائل سے نجات کے لیے بے نظیر بھٹو کو صدر اسحاق خان کی صورت میں ایک نجات دہندہ نظر آیا۔ ویسے بھی 1990 میں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں صدر سے تعاون کیا تھا اور اب حساب برابر کرنے کا بہترین وقت تھا۔ انہوں نے صدر غلام اسحاق خان سے خفیہ ڈیل کی اور نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو بے نظیر بھٹو نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اگر وہ 3-4 لاکھ مظاہرین اسلام آباد میں جمع کر لیں تو صدر کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا منطقی جواز آ جائے گا۔ وزیر اعظم جانتے تھے کہ 10-12 ہزار لوگ بھی اگر اسلام آباد دھرنا دے کر بیٹھ گئے تو ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے بے نظیر کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے استعفے کے مطالبے سے کم تر کوئی بات ماننے سے انکار کر دی، لہٰذا نواز شریف نے رفقا سے مشورے کے بعد لانگ مارچ کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس میں ایک مشکل تھی اور وہ یہ تھی کہ پیپل پارٹی اس وقت سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بھی مقبول عوامی پارٹی تھی جس کے ورکر لاٹھیاں، گولیاں اور کوڑے جھیل چکے تھے، اس لیے انہیں روکنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ایسے میں 3 افراد نے لانگ مارچ روکنے کی ذمہ داری قبول کی۔ ایک تھے غلام حیدر وائیں، دوسرے تھے وزیر داخلہ چودھری شجاعت اور تیسرے تھے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی چودھری نثار علی خان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دھمکی دی کہ اگر کسی نے اسلام آباد پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ بے نظیر بھٹو ایک مقبول عوامی لیڈر تھی، وہ ایسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، لیکن چودھری شجاعت اور چودھری نثار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدد سے پارٹی پر کریک ڈاؤن شروع کروا۔ پارٹی دفاتر پر چھاپے پڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کارکنان جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ شدید کریک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے جہانگیر بدر سمیت پارٹی کے کئی رہنما روح پوش ہو گئے تاکہ چھپ چھپا کر اسلام آباد پہنچ سکے۔ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود نومبر 1992 کے دوسرے ہفتے میں پیپل پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو گیا۔ پولیس نے نصرت بھٹو کے قافلے پر فائرنگ بھی کی، لیکن کارکنان نہیں رکے۔ پیپل پارٹی کو لیاقت باغ راولپنڈی جو کہ عوامی مقام تھا وہاں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن کارکنان لیاقت باغ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لاکھوں خاردار تاروں اور چھاپوں سے بچتے بے نظیر بھٹو بھی کسی نہ کسی طرح لیاقت باغ پہنچ گئی، لیکن باغ کے قریب شدید لاٹھی چارج شروع ہو گیا جس کا نشانہ بے نظیر بھٹو بھی بنی۔ لاٹھی چارج کے دوران ان کی اینک ٹوٹ گئی اور وہ گرفتار ہو گئی۔ اس وقت تک نصرت بھٹو، غلام مصطفیٰ، اعتزاز احسن اور جہانگیر بدر سمیت سینکڑوں مظاہرین بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ نظیر کو زبردستی ایک طیارے میں بٹھا کر کراچی منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ایک پولیس آفیسر کو تھپڑ جاڑ دیا۔ مزاحمت کے باوجود پولیس انہیں کراچی منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ قائدین کی گرفتاریوں کے ساتھ ہی لانگ مارچ کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور دن
پہلے احتجاج کا لانگ مارچ وزیر اعظم کو استعفے پر مجبور کرنے میں ناکام ہو چکا تھا، لیکن یہ ناکامی بھی بے نظیر بھٹو کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ انہوں نے نومبر میں ہی ٹرین مارچ کا اعلان کیا، لیکن ٹرین مارچ وزیر اعظم کو استعفے پر مجبور نہ کر سکا اور اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ادھر ٹرین مارچ ختم ہوا، ادھر صدر اسحاق خان کی صدارتی مدت بھی ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ صدر اسحاق خان کو علم تھا کہ نواز شریف انہیں اگلی مدت کے لیے صدارتی امیدوار کبھی بھی نہیں بنائیں گے، اس لیے انہوں نے بے نظیر بھٹو سے خفیہ مذاکرات جاری رکھے۔ مذاکرات میں طے پایا کہ صدر غلام اسحاق خان اپنی صدارتی مدت ختم ہونے سے پہلے اسمبلیاں توڑیں گے اور ایک قومی حکومت بنائیں گے جس میں پیپل پارٹی کو اہم وزارتیں دی جائیں گی، جبکہ بدلے میں پیپل پارٹی غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھے گی۔ اس معاملاتی سازش میں آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ شامل نہیں تھے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ ایک پروفیشنل سولجر تھے جو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ تو جنوری 1993 کی صبح آرمی چیف جاگنگ کر رہے تھے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ ان کی موت کو قتل کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی، کیونکہ جنرل آصف نواز جنجوعہ اور نواز شریف کے تعلقات سے متعلق کئی باتیں پہلے سے مشہور تھیں۔ آرمی چیف کے بھائی شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو رام کرنے کے لیے BMW کا تحفہ بھی پیش کیا، لیکن جنرل آصف نواز جنجوعہ نے یہ تحفہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ اس بات کا ذکر عمران خان نے بھی کیا۔ بظاہر ان کی موت دل کے دورے سے ہوئی تھی، تدفین بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ سابق آرمی چیف کی قبر کشائی کرنا پڑی۔ امریکی، برطانوی اور فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے لاش کے نمونے کی تحقیقات کی تو کیا سامنے آیا، اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جب ایک وزیر اعظم نے اپنے صدر کے خلاف قوم سے خطاب کیا۔ یہ کیا معاملہ تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ سب بتائیں گے آپ کو اگلی اقساط پر وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پل خان کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔